ہماری یوتھ بہت ٹیلنٹڈ ہے، ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اگر تو ہم ان کو صحیح اسکل سیٹ دیں، ان کی اچھی ٹریننگ کی جائے، ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں. ہمارے پاس پبلک اسپیسز کی بہت زیادہ کمی ہے، جیسے ہمارے پاس لائبریریز نہیں ہیں، ہمارے پاس اسپورٹس کمپلیکسز نہیں ہیں. ایسی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی یوتھ بہت کچھ کر سکتی ہے. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ میری مدر تھیں، جن کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ انسپریشن اور امپاورمنٹ ملی. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہیں، ایک پبلک اسپیس ہے، آپ کو خواتین کو بھی ڈیل کرنا ہے، آپ کو مرد کو بھی ڈیل کرنا ہے، اور کبھی کبھی آپ کے لیے تھوڑا چیلنجنگ بھی بن جاتا ہے. تو آپ پھر ایکسکیوز نہیں کر سکتے ہیں کسی کو، یا آپ روڈ نہیں ہو سکتے ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام جستجو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد علی. ناظرین، اگر ہم بات کریں خواتین کا، اور اسپیسیفکلی گلگت بلتستان کے خواتین کا، اور اگر ہم بات کریں ان کے جابز کرنے کا یا کاروبار کرنے کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریسورسز بہت کم ہیں، ان کے لیے مواقع بہت کم ہیں. اس کے نتیجے میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین یا تو جابز کی طرف جاتی نہیں ہیں، یا کام کی طرف جاتی نہیں ہیں، اور اگر جاتی بھی ہیں تو کچھ اس طرح کے کام کی طرف جاتی ہیں جس میں رسک کم ہو اور جس میں ان کو بہت زیادہ مشقت نہ کرنا پڑے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے نہ صرف کام کی طرف جانے کا سوچا، بلکہ انہوں نے ایک ایسا فیلڈ چوز کیا جو شاید بہت کم لوگ چوز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں استور سے تعلق رکھنے والی ایمن صاحبہ. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے شو میں بلایا. تھینک یو. آپ آئیں، آپ نے وقت نکالا. ایمن صاحبہ، جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جی بی جیسے علاقے میں موسٹلی خواتین جو ہیں اگر روزگار کی طرف، کمانے کی طرف جاتی ہیں تو سیف جابس کی طرف جاتی ہیں. آپ انٹرپرنرشپ کی طرف گئیں، ایک سٹارٹ اپ کی طرف گئیں، اور وہ بھی آپ فوڈ اینڈ بیوریج. آپ ایک، اگر ہم دیسی زبان میں بولیں تو آپ ایک کینٹین چلا رہی ہیں. جی. کیسے آنا ہوا اس فیلڈ کی طرف آپ کا؟ جی، سٹوری بہت شارٹ بھی ہے اور لانگ بھی. لیکن یہ کہ لانگ اس وجہ سے کہ ہمیشہ سے میرا انٹرسٹ رہا ہے انٹرپرینورشپ میں اور بزنس کی طرف. اور شارٹ اس وجہ سے کہ مجھے ایک پلیٹ فارم اچانک سے ملا جس پہ مجھے، میرے بھائی کو میری ضرورت محسوس ہوئی کہ، اور ان کو وہ اویئر تھے میرے اسکل سیٹ کے بارے میں. تو میں نے یہ چاہا کہ میں ان کو سپورٹ کروں. ان کو ایک سپورٹ کی ضرورت تھی کیونکہ وہ سارے آکوپائڈ تھے. اصل میں ان کا بزنس ہے کپ کے نام سے، کمپنی آف یونائٹیڈ بردرز. 4 اس میں پارٹنرز ہیں، اور سارے ہی آکوپائڈ تھے، جس کی وجہ سے وہ بزنس کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. تو وہاں پہ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کسی اور بندے کی کہ وہ ان کو کیفے کو چلا سکے، ریسٹورینٹ کو رن کر سکے. تو یہ ساری چیزیں میں آبزرو کر رہی تھی کیونکہ کووڈ کی وجہ سے انڈسٹری بھی ڈسٹرب تھی اور انہیں ایک پراپر سپورٹ کی ضرورت تھی. تو وہ مومنٹ تھا جہاں پہ میں نے ریئلائز کیا کہ میں اپنے بھائی کو سپورٹ کر سکتی ہوں جو میرا اسکل سیٹ ہے اس کے ذریعے. تو میں نے جوائن کیا انہیں، اور ابھی ماشاءاللہ سے ایک سکسیسفل بزنس آپ چلا رہی ہیں. جی ماشاءاللہ، اینڈ اٹس پیئنگ آف. دیٹس گریٹ. ایک اور چیز ہم نے دیکھا ہے کہ موسٹلی خواتین اگر کام کی طرف آتی ہیں یا کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں تو جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمانا. گھر میں کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے کہ پیسے چاہیے. آلدو آج کل بہت سارے خواتین ہیں آپ جیسے جو پیشن کو لے کے آگے آتی ہیں. تو آپ کے کیس میں اٹ واز دا پیشن جو آپ کو اس طرف لے کے آئی، اس ڈفرینٹ فیلڈ کی طرف، یا اٹ واز کہ نہیں بس کمانا ہے کچھ؟ نہیں، میرے کیس میں زیادہ پیشن تھا. ٹھیک ہے. جی، پیشن کی وجہ سے میں نے اس چیز کو فالو کیا. رائٹ. کب سے تھا یہ؟ آف کورس ایسے ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو بچپن سے ہی اس بارے میں ہم سوچتے ہیں، ہمارا ایک برین سیٹ ہوتا جاتا اس طرف. آپ کے ساتھ کب سے یہ تھا؟ بچپن سے تھا یا
ایک سرٹن ایج میں آ کے آپ کا یہ تھاٹ جو نا وہ بلڈ ہوا کہ نہیں آپ ایک انٹرپرینور بنیں گے, اپنا کام کریں گے؟ جی مجھے جو ریئلائزیشن جو تھی وہ مجھے بہت ارلی ایج سے تھی کہ مجھے پتا تھا میرا انٹرسٹ کس طرف ہے, لیکن اس کی ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ مجھے ہوئی میری ڈگری کے دوران قائد اعظم یونیورسٹی سے. میں پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھ رہی تھی, اس میں ہمارا کورس تھا انٹرپرینیورشپ. اس سبجیکٹ میں اینڈ آئی واز لکی انف کہ ہمیں ایک بہت اچھے انسٹرکٹر ملے تھے جن کا کنونشنل اسٹائل نہیں تھا پڑھانے کا, بہت ایک ڈفرینٹ ان کی میتھڈالوجی تھی پڑھانے کی, تو جس کی وجہ سے مجھے اس پورے کورس کی اپنے انٹرسٹ کا سب سے پہلے میں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو ایک بہتر انداز سے سمجھا کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو میرے ٹیچرز نے بہت زیادہ ہیلپ کی, اسپیشلی سر نعمان نے جنہوں نے میں یہ کورس پڑھایا, تو ان کی وجہ سے اس چیز کو میں آگے لے کر چلی. بہت زبردست. جس ایریا میں جس جگہ پہ آپ بزنس کر رہی ہیں, جو کیفے رن کر رہی ہیں, وہ اگر ہم دیکھیں تو گلگت سٹی کا ہائی اینڈ پلیس ہے. جی ہائی اینڈ اس طرح ہے کہ وہاں پہ آپ کے آئی یو کے انکوبیشن سینٹر میں آپ کیفے چلا رہی ہے, وہاں پہ ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں جو ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس چلا رہی ہیں. ایسے جگہ پہ پراپر سروسز پرووائڈ کرنا, کوالٹی سروس, کوالٹی فوڈ پرووائڈ کرنا کتنا چیلنجنگ کام ہے یہ؟ چیلنجنگ تو نو ڈاؤٹ ہے, اسپیشلی جب آپ گلگت سٹی کی بات کرتے ہیں. خیر چیزیں بدل رہی ہیں اب گلگت میں بھی وقت کے ساتھ, لیکن سب کافی سپورٹیو ہیں کیونکہ میجورٹی اسٹوڈنٹس ہیں یا انکیوبیشن کا بھی اسٹاف ہے یا جو بھی لوگ آتے ہیں, تو مجھے بہت زیادہ ہمیشہ انکریجمنٹ اور سپورٹ ہی ملا ہے ابھی تک کہ وہ, بلکہ جو فیمیل وہاں پہ آتی ہیں اسٹوڈنٹس تو وہ بڑا انسپائر ہوتی ہیں کہ آپ مطلب آپ کوئی جاب بھی کر سکتی تھیں, آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں. تو مجھے وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے, اس چیز کو میں بہت پازیٹیولی لیتی ہوں, اور آئی ہوپ کہ مزید خواتین اس بزنس کی طرف آئیں اور اپنا رول پلے کریں سوسائٹی میں. بالکل. آپ کے ہی جو آپ نے بات کی اسی سے ہم کوشچن نکالتے ہیں, پوائنٹ بناتے ہیں. آپ نے کہا کہ بہت ساری خواتین اسپیشلی آتی ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ ایک جاب بھی کر سکتی تھی. ایک پرسیپشن ہے کہ ایک خاتون کو مطلب اس ریگارڈ والے نظر سے نہیں دیکھا جاتا اف شی از رننگ اے کینٹین اور اے کیفے. اس اسٹیریوٹائپ کو آپ نے بریک کر لیا, آپ نے اس کو توڑ لیا اور ماشاءاللہ بڑا زبردست کریں. اور مزے کی بات ہے کہ آپ اپنے بھائی کو آپ اس بزنس میں ہیلپ کر رہی ہیں. اس طرح کے کام کرنے کے لیے کریج کتنا چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں بتا دیں, اور سپورٹ آپ کو کہاں سے چاہیے ہوتا ہے؟ جی یہ چیلنجنگ بھی ہے بہت زیادہ, کیونکہ اس میں سپورٹ کی بھی ضرورت ہے, اس میں کریج کی بھی ضرورت ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ کمپنی جو ہے اس میں 4 پارٹنر ہیں, 3 میرے بھائی کے علاوہ 3 اور ممبرز ہیں. تو میرے بھائی کو تو میرے اسکل سیٹ کے بارے میں آئیڈیا تھا, وہ تو مجھے اس پلیٹ فارم پہ لا سکتے تھے, ان کو وہ اویئر تھے میرے اس کانفیڈنس کے بارے میں, یا میں یہ کر سکتی ہوں. لیکن باقی لوگوں کو کنونس کرنا یا کس طرح سے وہ کہ ہم انہیں کس طرح کنونس کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے, وہ کافی چیلنجنگ تھا. اور اس کے لیے بہت زیادہ کریج چاہیے کہ یہ ایک رسک تھا بہت بڑا کہ کیسے ایک لڑکی اٹھ کے آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے, جس میں 4 آلریڈی میل ممبرز ہیں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں, آپ مجھے یہ چانس دے دیں. تو وہ بہت زیادہ ایک چیلنجنگ تھا اور رسکی بھی تھا کہ اس کے لیے بہت کریج چاہیے اور اپنے اندر کانفیڈنس چاہیے تھا کہ یس میں کر سکتی ہوں, اور یہ میں نے کیا اور بہت اچھا ابھی تک جا رہا ہے. اور دوسرا جو فیکٹرز اس میں امپورٹنٹ ہے, سب سے پہلے دن اگین وہی بات ہے کہ اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہیں, ایک پبلک اسپیس ہے, آپ کو خواتین کو بھی ڈیل کرنا ہے, آپ کو مرد کو بھی ڈیل کرنا ہے, اور کبھی کبھی آپ کے لیے تھوڑا چیلنجنگ بھی بن جاتا ہے. تو آپ پھر ایکسکیوز نہیں کر سکتے ہیں کسی کو, یا آپ روڈ نہیں ہو سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا کرنا پڑا کہ ہم کس طرح اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. تو باقی جو پارٹنرس تھے وہ بھی بہت زیادہ سپورٹیو رہے میرے لیے اس جگہ پہ آنے کے لیے, اور جو گھر سے کانفیڈنٹ اور جو ٹرسٹ تھا میرے پہ کہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو, جاؤ وہاں پہ اور گیو یور بیسٹ.
تو یہ چیز ابھی ماشاءاللہ چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے شادی سے پہلے تو آپ کو آپ کی فیملی سے پرمیشن ملی جاتی ہے, آپ کے بھائی, آپ کی مدر فادر سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ کو بچپن سے جانتے ہیں, تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے یا کس طرح سے چیزیں جیسے بھی ہوتی ہیں. لیکن شادی کے بعد اسپیشلی میرے ان لاز جو تھے انہوں نے بھی مجھے اتنا ہی سپورٹ کیا جتنا میری فیملی اس سے پہلے کرتی تھی. تو اور اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ٹو پرسو مائی گولس. تو اور اٹس ون آف مائی گولس, تو میں کر رہی ہوں اور مجھے پورا سپورٹ حاصل ہے. بالکل, اور آپ اس وجہ سے آپ بہت اچھا کر رہی ہیں, اور ہماری دعائیں بھی ہیں, نیک خواہشات بھی ہیں کہ آپ اور اچھا آگے اپنے بزنس کو آپ چلائیں گے. ایمن صاحبہ, تھوڑا سا بات کرتے ہیں ہم کہ خواتین, اب آپ کی جیسے خواتین انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہے ہیں اور اس ٹائپ کے جو نا فیلڈس کو وہ ٹیپ کر رہی ہیں جو ان ٹیپڈ ہیں اب تک, تو آپ کیا سمجھتی ہے کتنا زیادہ لازمی ہے گلگت بلتستان کی سوشل اور اکانومک اسٹیبلٹی کے لیے؟ دیکھیے ہماری پاپولیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ 50% ہماری خواتین ہیں, اور اس کے جب تک ابھی وہ والا دور نہیں رہا کہ گھر میں ایک کمائے گا اور 10 لوگ بیٹھ کے کھائیں گے. ابھی ہر کسی نے اپنا رول پلے کرنا ہے کہ تاکہ ہماری اکانومی, ہماری کمیونٹی اسٹرانگ ہو. تو ہر طرح کے فرنٹ پہ خواتین کو آنا چاہیے, چاہے وہ کیفے ہو, چاہے وہ کوئی بھی بزنس ہو, کوئی بھی اسٹارٹ اپ پروگرام ہو, وہ گھر میں بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو اس حوالے سے خواتین اپنا رول پلے کریں اور وہ بہت اچھا کر سکتی ہیں. جی تھینک یو. ابھی آپ نے ذکر کیا فیملی کے سپورٹ کا, جی تو ناظرین کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ آپ جو ہیں موسٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ یا رشتہ ہونے کو جاتا ہے یا رشتہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ لڑکا کیا کر رہے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ سرکاری نوکری ہے تو کہتے ہیں بس لڑکی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ سرکاری افسر ہے تو اور ہی مزے ہیں. آپ کے ہسبینڈ جنید عالم صاحب CSP آفیسر ہیں, جی, اس کے باوجود آپ کام کرنے پہ آئی ہیں, اپنا ایک آپ میں ماشاءاللہ آپ کے اندر اتنی ٹیلنٹ ہے, اپنا ایک نام بنا رہی ہیں. اس چیز کو کس طرح آپ بیان کریں گی؟ جی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ مجھے اس طرح سے سپورٹ کیا شادی کے بعد بھی میرے ہسبینڈ نے اور میرے ان لاز نے. اور میں اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ باقیوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی لڑکی ہے وہ اپنا جو کریئر ہے وہ شادی کے بعد اس وجہ سے نہیں ختم کرے کیونکہ اب وہ اس کی شادی ہو گئی ہے یا کسی بھی ریزن یا اس کو اب پیسوں کی ضرورت نہیں پڑی ہے یا اس کے ہسبینڈ کو بیٹر سپورٹ کر رہے ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کو بھی کسی بھی طرح سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. خواتین کو لے کے, خواتین کے اس طرح کے سٹیپس کو لے کے کیسا دیکھتے ہیں گلگت بلتستان آنے والے 10-15 سالوں میں؟ میں ماشاءاللہ گلگت کو تو بہت برائٹ دیکھ رہی ہوں جس طرح سے ابھی چل رہا ہے. پچھلے آج سے اگر ہم صرف 5 سال پہلے بھی دیکھ لیں پیچھے تو بہت اور طرح کے حالات تھے. ابھی تک ہمیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اتنا سپورٹ سسٹم نہیں ہے, کوئی ووکیشنل ٹریننگز اس طرح سے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. اس کے باوجود خواتین اتنا کچھ کر رہی ہیں, موٹیویشن نہیں ہے, کاؤنسلنگ نہیں ہے. بالکل اس کے باورجود بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت گلگت میں. جی احمد صاحبہ ہمیں یہ بتائیں کہ عموماً ہم بات کرتے ہیں, ہمارے سوسائٹی میں باتیں ہوتی ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتی ہیں وومن امپاورمنٹ کے بارے میں. آپ ایک امپاورڈ وومن ہیں. ایک خاتون, ایک وومن جو ہے وہ کس طرح امپاور ہوتی ہے, اور یہ امپاورمنٹ ہے کیا چیز, آپ کیسے امپاور ہوئیں؟ تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں پلیز بتا دیں. جی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں امپاورمنٹ کے. میرے کیس میں جو مجھے سب سے زیادہ امپاورمنٹ جہاں سے ملی وہ تھی میری مدر, کیونکہ وہ ایک ورکنگ وومن تھی. اس کے علاوہ وہ ہماری زندگی میں ایک فادر اور مدر دونوں کا رول پلے کر رہی تھیں. تو ہم نے ہماری اپ برنگنگ میں ہم نے کبھی یہ چیز فیل ہی نہیں کی کہ کون سا رول میل کا ہے کون سا فیمیل کا. کیونکہ وہ سارے کام ہی خود کر رہی تھیں اور یہی انڈرسٹینڈنگ میرے اور بھائی کی بھی تھی, تو جس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ امپاورڈ فیل کیا اور باقیوں کے نسبت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کیا کہ اگر یہ کام ایسا نہیں تھا کہ یہ میں نہیں کر سکتی ہوں, یہ تو ایک لڑکا ہی کر سکتا ہے یا یہ لڑکی نہیں کر سکتی ہے. ہر کام ایسا تھا جو اچھا کرتا ہے وہی کرے گا. ایسا نہیں تھا کہ یہ لڑکی کا کام ہے تو لڑکے نے نہیں کرنا, لڑکے کا ہے لڑکی نے نہیں کرنا. تو یہ اسی طرح سے ہمارے گھر میں تھا کہ جو کام جو اچھا
अच्छा करता है वही करेगा. तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में आप एम्पावर्ड होते हैं. तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी मदर थी, जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और एम्पावरमेंट मिली. जी, क्या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि आपके मदर ने जिस तरह आप लोगों की, आपके और आपके भाई की अपब्रिंगिंग की, सिर्फ आप एम्पावर नहीं हुई, आपके भाई को भी उनका भी ये सेंस बिल्ड हो गया कि नहीं, मैंने भी अपनी सिस्टर को एम्पावर करना है, जो आज वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं. एग्जैक्टली यही चीज़ थी जिसकी वजह से हम दोनों ही शायद रिवर्स रोल कर रहे हैं इस वक्त लाइफ में. तो और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है. ऐमन साहिबा, हमारे प्रोग्राम का एक सवाल होता है जो हम हर गेस्ट से पूछते हैं. उस सवाल का मकसद होता है कि जो हमारे देखने वाले लोग हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो आपसे इंस्पिरेशन लें, आपसे सीखें. मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? एक तो जनरल यूथ को, लड़के लड़कियों को, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप यंग स्टार्टअप के साथ काम कर रही हैं, और दूसरा पर्टिकुलरली ख़वातीन को जो शादी के बाद कुछ करना चाहती है, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं मैसेज तो यही देना चाहूँगी सबसे पहले यूथ को भी, ख़वातीन को भी, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर गवर्नमेंट भी सुन रही है तो मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगी. सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं भी होगा तो शायद वो पैशन के लिए कर भी लेंगे, लेकिन अगर आपको फैमिली का सपोर्ट होता है तो आप उस चीज़ में एक्सेल कर जाते हैं. एक तो ये. दूसरा जो मैसेज मैं यूथ को देना चाहूँगी कि हमेशा जो अपने आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करें, अच्छे ग्रुप्स में बैठें जहाँ पे उनकी लर्निंग हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखें, और कभी भी पेसिमिस्ट ना हो चीज़ों के बारे में कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं. तो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद डिस्कवर करने की कोशिश करें. और जैसे कि मैंने यूथ को ये मैसेज दिया, उसके साथ साथ गवर्नमेंट पे थोड़ा सा ये जिम्मेदारी होती है कि आइडियाज़ जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो वो वेस्ट हैं. तो हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. अगर तो हम इनको सही स्किल सेट दें, इनकी अच्छी ट्रेनिंग की जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं. हमारे पास पब्लिक स्पेसेस की बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे हमारे पास लाइब्रेरीज़ नहीं हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं हैं. ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ की यूथ बहुत कुछ कर सकती है. ऐमन साहिबा, थैंक यू सो मच. आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतनी ज़बरदस्त बातें, अपना एक्सपीरियंस और इंकरेजिंग जो आपने अपने स्टेटमेंट्स हमारे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच. हम आपको वंस अगेन आईबेक्स मीडिया नेटवर्क की तरफ से थैंक यू कहते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नाज़रीन, ये थी ऐमन साहिबा. नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक और गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.